کہ ایک صاحب نے آ کے بڑی خوشی خوشی ہمیں بتایا کہ جناب ہمارے استاد محترم وہ مسجد میں جمعہ پڑھا رہے تھے تو ایک شخص آیا, اس نے رفع یدین کیا مسجد میں. اب ان کو جب انہوں نے دیکھا جمعے کی دعا کے بعد دیکھا ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے, رفع یدین کر رہا ہے, انہوں نے باقاعدہ اسے دھکے دے کے بھی مسجد سے نکالا اور کہا یہ جتنے قدم یہاں تک چل کے آئے یہ جگہ ساری کی ساری یہ کلین بھی دھوئیں, یہاں سے جو ٹائلیں وہ توڑیں, اندر سے مٹی نکالیں, مٹی نئی بھریں, اوپر نیا فرش لگائیں, نئی ٹائل لگائیں اور جو کلین ہے اوپر وہ بھی دھوئیں. اس حد تک ہم درندگی کی حد تک پہنچ چکے ہیں. اتنی بد اخلاقی, اتنا تعصب, اتنی نفرت, اتنا مذہبی تشدد دماغ کے اندر ہے, اتنا غلو ہے ہمارے اندر. میں تو اکثر ان طلباء سے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسلام کو مسلمانوں کے شر سے محفوظ فرمائے. آج اسلام کو سب سے زیادہ مسلمان نقصان پہنچا رہے ہیں. اسلام کی ایک بری تصویر دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں جس کو غیر مسلم دیکھ کے ڈر جاتے ہیں کہ یہ اتنے بد اخلاق لوگوں کا دین ہے, حالانکہ یہ سب سے بڑی بااخلاق ہستی کا دین ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, حضرت محمد مصطفیٰ کا دین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو کس وجہ سے وہ رفع یدین کر رہا ہے؟ رفع یدین کہتے ہیں دونوں ہاتھوں کو اٹھانا. تو نماز کے آغاز میں دونوں ہاتھ اٹھانا یہ بھی حدیث سے ثابت ہے, نماز کے دوران بھی دونوں ہاتھ اٹھانا یہ بھی حدیث سے ثابت ہے, اور پوری نماز ہاتھ چھوڑ کے پڑھنا یہ بھی حدیث سے ثابت ہے. مصنف ابن ابی شیبہ کی روایات ہیں, اور یہ کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہے, یہ تینوں طریقے رسول اللہ کی سنت ہے. نماز کے دوران جو رفع یدین کرنا ہے یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے. امام احمد بن حنبل اسی طریق پہ رہے ہیں, امام شافعی کا یہی طریق ہے. ہمارے دادا جان امام الاولیاء حضور سیدنا غوث العظم حضرت عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ رفع یدین سے نماز ادا فرماتے تھے. یعنی مجھے بھی رفع یدین کرنے میں کوئی تنگی کوئی حرج نہیں ہے. بس یہ ہو سکتا ہے چونکہ لوگ عادی نہیں ہیں, اور چونکہ رفع یدین نہ کرنے والا بھی جو طریقہ ہے وہ حسن درجے کی سند کے اعتبار سے جو حسن درجے کی روایتیں ان سے ثابت ہے, لہٰذا ہم وہ کر لیتے ہیں تاکہ لوگوں کے اندر ایک انتشار پیدا نہ ہو. میری بات اب سمجھ گئی ہے نہیں؟ ورنہ رفع یدین نہ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ رفع یدین کرنا سنت ہی نہیں ہے یا وہ غلط طریقہ ہے, ایسا نہیں ہے. غلط تینوں میں سے کوئی طریقہ بھی نہیں ہے. نماز میں جو اصل مقصود ہے یاد رکھ لیں, وہ قرآن کی تلاوت ہے, سورہ فاتحہ اور اس کے بعد قرآن کی تلاوت ہے. اس کے علاوہ جو تسبیحات کے طریقے ہیں, ہاتھ اٹھانا, باندھنا, ہاتھ چھوڑنا, یہ اضافی چیزیں نماز کے اندر. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ کر لیں نہ کر لیں یہ ساری چیزیں سنتیں, ساری کی ساری چیزیں ہی. لیکن ہمارے تعصب کی انتہا دیکھیے کہ وہ شخص جس نے رفع یدین کیا اس کے لیے باقاعدہ مسجد کا فرش اکھاڑا گیا, ایک نفرت دکھانے کے لیے کہ رفع یدین جو ہے وہ اتنا بیہودہ طریقہ, استغفر اللہ لا یاذ باللہ. میں آپ کو بتا رہا ہوں دنیا بھر کے تمام شوافع جو ہیں, حنابلہ جو ہیں, وہ باقاعدہ حدیث صحیحہ پر عمل کرتے ہوئے یہ رفع یدین کرتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. میری بات اب سمجھے یا نہیں سمجھے؟ وہ سنت ہے باقاعدہ. اس کو سنت نہ ماننا, اس کو غلط کہنا, اس کو کہنا ایسے نماز نہیں ہوتی, یہ سنت کا انکار ہے اور صحیح درجے کی حدیث کا انکار ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ یا نہیں سمجھ رہے؟ تو میں خود اس چیز کا اقرار کر رہا ہوں کہ یہ ہمارے جد امجد سلطان الاولیاء حضرت عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ بھی ساری عمر فقہ حنبلی پر عمل کرتے رہے اور رفع یدین فرماتے رہے. میری بات اب سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو یاد رکھ لیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے پابند ہیں, کسی عالم کے فتوے کے پابند نہیں ہیں. اس کا فتویٰ کسی بھی اعتبار سے دائیں بائیں لچک دکھا سکتا ہے, لہٰذا ہم یہ دیکھیں گے کہ قرآن کیا کہتا ہے, رسول اللہ کا فرمان کیا کہتا ہے. تو اس حد تک ہم بدگمان ہیں اور نفرت رکھتے ہیں ایک دوسرے کے بارے کہ مسجدوں کو دھلانا شروع کر دیتے ہیں. سمجھ آ رہی؟
برداشت پیدا کیجئے، برداشت ہونی چاہیے۔ تینوں طریقے نماز کے طریقے ہیں، رسول اللہ کے طریقے ہیں، اللہ کی عبادت کے طریقے ہیں، اللہ کو سجدہ کیا جا رہا ہے، اس پہ کوئی نزاع، کوئی جھگڑا، کوئی بحث ہونی نہیں چاہیے۔ میری بات اب سمجھ گئے کہ نہیں؟ تو یہ میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ بدگمانی نہ کرو، اچھا گمان رکھو دوسروں کے بارے میں۔ کیا؟ اب کسی نے رفع یدین کر لیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ بدعقیدہ شخص بھی ہے۔ آپ کے ذہن میں فوری ایک کہانی چلنے لگ جائے گی کہ یہ رسول اللہ کا گستاخ ہے، یہ ہے، یہ الزام چھوٹا الزام نہیں ہے۔ متفق علیہ روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بخاری و مسلم کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا کفر الرجل اخاہ فقد باء بها احدہما، جب کسی نے کسی مسلمان کو کافر کہا تو وہ کفر اس کی طرف لوٹ کے آئے گا، وہ خود کافر ہو جائے گا۔ اسی طرح کثیر محدثین نے یہ روایت پیش کی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا مفہوم ہے، طویل حدیث ہے، اس میں سے ریلیونٹ پوائنٹ لے رہا ہوں کہ جو شرک کی تہمت لگاتا ہے، حضور نے فرمایا وہ خود شرک کے زیادہ قریب ہے۔ تو مسلمانوں کے بارے اس نے ظن رکھنا چاہیے، دلوں کو چیرنا نہیں چاہیے۔ دلوں کو چیر کے دیکھنا یہ اللہ کا کام ہے۔ کس کا کام ہے بولیے؟ میری بات اب سمجھ گیا کہ نہیں؟ ہمارا کام نہیں کہ ہم دلوں کو چیر کے دیکھنا شروع ہو جائیں۔ حسن ظن کا حکم دیا گیا۔ کیا